اچھا آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں، مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا، اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا، ایک رتی برابر نہیں آتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں، اللہ کی قسم مجھے غصہ نہیں آتا، رتی برابر غصہ نہیں آتا۔ اللہ نے مجھے ایسا کر دیا ہے۔ جھوٹ آدمی ہے، خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے 344 جھوٹ پکڑے ہیں۔ ہمارے اسی چینل پر ڈاکٹر مفتی علی نواز کی پلے لسٹ میں چلے جائیں تو آپ کو اس کے 344 جھوٹ ملیں گے۔ آج ہم آپ کو اس کے 16 مزید جھوٹ دکھانے والے ہیں، تو اس کے ہو جائیں گے 360 جھوٹ۔ جو ایک جھوٹ باندھے اس پر اللہ کی لعنت، جو 360 جھوٹ باندھے اس پر کتنی لعنتیں ہوں گی۔ پہلے میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو کہتا ہے کہ مجھے، کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں، ایکٹنگ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ آگے خود آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مجھے غصہ نہیں آتا، آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو مجھے چھیڑتا ہے میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے ایسے کر دیا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو ایسے کر دیا ہے، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو مجھے چھیڑتا ہے میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، اپنے آپ کو جھوٹا کر رہا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ میں سخت لفظ بول لیتا ہوں لیکن غیر اخلاقی لفظ نہیں بولتا، گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ نہیں بولتا، اور میں اس پر اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تینوں اس کے جھوٹ ہیں۔ غیر اخلاقی زبان بھی بولتا ہے، اور گناہ میں زمرے آنے والے لفظ بھی بولتا ہے۔ امام قدوری کو اس نے کتا کہا، امام قدوری کو، اور یہ جو قسم اٹھاتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے اس کی۔ آگے اس کا جھوٹ کہ مجھے اخلاق نبوت میں سے حصہ ملا، اخلاق نبوت میں سے اللہ نے مجھے حصہ دیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ بھونک کے گئے ہیں۔ کیا نبی اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں؟ حالانکہ اس نے خود ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ وہ جو کتاب ہے وہ ثابت نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے نا مجھے غصہ نہیں آتا۔ دیکھیں غصے میں آ کے اہل سنت کی مخالفت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کے زبان استعمال کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اپنے مخالفین سے کبھی بدلہ لینے کی بات نہیں کی۔ آپ دیکھیں گے کہتا ہے جو مجھے چھیڑتا ہے میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے۔ پھر جناب میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ جو حضور کے ماں باپ کو کافر کہے تو میں اس کو لمبا پاؤں۔ تو امام نسائی نے کہا تو ان کو لمبا پایا؟ آپ کے بابا جی البانی نے کہا ہے، اس کو آپ نے لمبا پایا؟ اہل حدیث عرب علماء یہ اس کی ویڈیوز میں کہ وہ جناب علی یہ کافر سمجھتے ہیں، تو آپ نے اس کو لمبا پایا؟ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ثابت نہیں، جو ہمارے پاس کتاب ہے اس میں وہ جملہ ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر آگے میں اپنا ایمان بچا رہا ہوں، مجھے تو اس کی بزرگی نظر نہیں آ رہی۔ جناب علی البانی کو کہتے ہیں یہ محدث سعودی عرب ہے، سعودی عرب کے محدث اعظم ہیں، تو آپ نے، اور اس کو وہ میرے امام ہیں۔ یہ دیکھیں جھوٹ۔ اچھا میں تو اندھا ہو گیا نا، اگر میرے نبی کے ماں باپ کوئی کافر کہے تو میں تو اندھا ہو گیا، تو پھر آپ اندھے ہو گئے نا۔ پھر آپ نے وہ نسائی اور ابن ماجہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آپ نے اہل حدیث کو اپنا جو ہے وہ استاد مانا ہوا ہے، زبیر صحیح کو، تو اندھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا پھر آگے کہتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا۔ بھئی آپ کہتے چشتی رسول اللہ پارٹی، تو یہ کافر نہیں ہے۔ ہم کہتے جو کلمہ پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا، تو اہل سنت میں تو کوئی نہیں کلمہ پڑھتا۔ ایک جھوٹی روایت، ایک جھوٹا واقعہ لے کے تو کثیر تعداد میں جو اہل سنت ہیں ان کو تو کافر کہہ رہا ہے۔ اچھا میں نے کسی کو منافق نہیں کہا، مفتی راشد صاحب کو منافق کہہ رہا ہے۔ میں نے کس کو جہنمی نہیں کہا، کئی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ یہ بزرگ جہنم میں ہوں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا تو وہ کیا ہے۔ یعنی اللہ کے ولیوں کو جہنمی بھی اس نے کئی ویڈیوز میں کہا ہوا ہے۔ اور میں نے ہمیشہ علمی اختلاف کیا، گالیاں دی ہیں، علمی اختلاف کون سا کیا اس نے، یہ وہ آپ کو ہماری ویڈیو سے پتہ چل جائے گا۔ اور یہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ انہوں نے خوارج کے جنازے پڑھائے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ خوارج جہنم کے کتے تھے، ان کے جنازے حضرت علی نے نہیں پڑھائے، آپ دلیل دو۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حالانکہ وہ جھوٹی روایت ہے۔ تو یہ اس کے 16 جھوٹ ہیں، اس کی تفصیل اب آپ ویڈیو میں دیکھ لیں۔ اچھا آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں، مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا، اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا، ایک رتی برابر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا الحمدللہ، مجھے غصہ نہیں آتا، رتی برابر بھی غصہ نہیں آتا۔ قسمیں کھانا، جھوٹی قسم والے جھوٹے ہوتے ہیں،
آپ کو دکھاتے ہیں کتنا یہ جھوٹا آدمی ہے, خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے قسمیں کھا کے. اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں, مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا, اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا, ایک رتی برابر نہیں آتا. رکو ذرا, صبر کرو. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا, میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے. میری طبیعت ڈیفرنٹ ہے, جو مجھے چھیڑتا ہے میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں. ہم منگول ہیں, ان کو پتہ نہیں منگولوں نے کیا کیا. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا کر دیا کہ مجھے غصہ نہیں آتا, اور آگے کہتا ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں کہ میری جو ہے نا وہ تبلیغ ٹارگٹ پہ صحیح پہنچی ہے, مجھے رتی برابر غصہ نہیں آتا. اور اب کیا کہہ رہا ہے, یعنی یہ بتانا چاہ رہے نعوذ باللہ کہ اللہ کی تخلیق میں فالٹ آ گیا. پہلے کہہ رہا کہ مجھے اللہ نے ایسا کر دیا ہے, اب اتنی جلدی کیا فرق پڑ گیا کہ اللہ نے تمہیں ایسا کر دیا کہ جو تمہیں چھیڑتا ہے تم اس کو چھوڑتے نہیں ہو. کتنا جھوٹا مکار آدمی ہے, خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے, کتنا کمینہ آدمی ہے. اور کس پر فخر کر رہا ہے, منگولوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ 4 باتیں جو ہے جاہلیت کی نشانیوں میں سے ہے. ایک یہ کہ اپنے جاہلی نسب پر فخر کرنا, اور آپ علیہ السلام نے واضح طور پر منع کیا ہے کہ آپ نے جاہلی نسب پر فخر نہیں کرنا, وہ تو جہنم جا کے پہنچے. تو یہ جہلمی اپنے جہنمی منگولوں پر فخر کر رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کر رہا ہے. سامنے کتابیں رکھ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کا مذاق اڑا رہا ہے. ایک طرح سے آپ علیہ السلام کی تعلیم کو پس پس ڈال رہا ہے, اور آگے خدا پر قسم اٹھا کے اور کس طرح جھوٹ باندھتا ہے, یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں. بعض کا کو سخت لفظ ہے, لیکن الحمدللہ کوئی غیر اخلاقی لفظ, کوئی گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ میں قطعاً استعمال نہیں کرتا. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کوئی غیر اخلاقی لفظ, گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ میں قطعاً استعمال نہیں کرتا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ امام قدوری کو کتے کا بچہ کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, جھوٹ پر اللہ کی لعنت, جو خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. یہ ذرا دیکھ لیں. قطوری شریف, پنجابی میں کہنا قطوری شریف, یہ قطوری بات کہ یہ قطورا جو یہ لفظ بولا ہے یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی پوچھ رہے قطوری کا مطلب کیا ہے, یا قطورا کسے کہتے ہیں. قطوری شریف, پنجابی میں کہنا قطوری شریف, یہ قطوری بات کہ یہ قطورا جو یہ لفظ بولا ہے یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے. قطوری, تو امام قدوری کو میں قطوری کہتا ہوں, یعنی کتے کا بچہ. نعوذ باللہ من ذالک, یہ غیر اخلاقی لفظ نہیں ہے, یہ گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ نہیں ہے کہ ایک امام کو آپ کتے کا بچہ کہیں. یعنی آپ کے نزدیک یہ غیر اخلاقی لفظ نہیں ہے اور گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ نہیں ہے, تو آپ کو ہم سر عام کہیں گے کتے کا بچہ. تو آئندہ دوستو آپ نے کمنٹس میں لکھنا ہے کہ کتے کا بچہ مرزا جہلمی, اور آپ نے اس کے چیلوں سے اور اس کے چھوکروں سے پوچھنا ہے کہ کتے کا بچہ کہنا غیر اخلاقی لفظ نہیں ہوتا, اور نہ ہی یہ گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ ہوتا ہے. اس لیے بھونکتا ہے اور یہ کتے کا بچہ ہے, اور آگے بھونکنے پر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ میری طبیعت میں اتنی سختی ہونے کے باوجود حق کے معاملے میں یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے کہ میں اپنے مخالفین سے کبھی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا, کہ میں اپنے مخالفین سے کبھی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا. اخلاق نبوت سے مجھے حصہ ملا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یا نبیوں کے یہ اخلاق تھے کہ آپ کسی امام کے بارے میں کہہ کہ وہ بھونک کے گیا تھا, نبیوں پر جھوٹ باندھ رہا ہے. یہ ذرا اس کا اخلاق چیک کر لیں. ایک اینی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر, جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں. نعوذ باللہ. ہاں, ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. اتنی سی پڑیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے والدین جو وہ کفر پر مرے ہیں, بھونک کے گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنا بڑا کمینہ آدمی ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا کمینہ آدمی ہے. اس نے ویڈیو بنائی تھی کہ الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب ہی نہیں ہے. الفقہ الاکبر کتاب سے, جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے, بڑی چھوٹی سی کتاب ہے, عقائد کے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کہ ان کی ہے. ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے, اس کی سند کوئی نہیں ہے. اب یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف منسوب ہے, لیکن یہ ان کی کتاب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ان کی کتاب ہے, لیکن یہ الفاظ اس کتاب میں ہے ہی نہیں ہے.
جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے اس میں یہ نہیں ہے. کچھ پرانے چھاپے تھے جس میں یہ ڈالا گیا تھا, پھر علماء نے اس کی طرف توجہ دلائی تو اس کو پھر کہا کہ یہ وہ چھاپے ہیں جو غیر معتبر ہیں. جو معتبر چھاپے ہیں جو آج ہمارے پاس کتابیں اس میں ایسے لفظ ہی نہیں ہیں. تو ہمارے یہاں نزدیک بھی کیا ہے, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو ہے وہ حالت فطرت میں اللہ کو پیارے ہوئے, کفر کی حالت میں نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی, اور مرزا کے نزدیک بھی وہ کتاب جو غیر معتبر ہے. ہمارے یہاں معتبر اس حساب سے ہے کہ ہمارے پاس جو فقہ اکبر ہے اس میں ایسی بات ہے ہی نہیں. لیکن کتنا کمینہ آدمی ہے, خود مانتا ہے کہ ان کی طرف کتاب منسوب ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے, اس کے باوجود کس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھونک رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیونکہ بھونک رہا ہے, اس کے نزدیک اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ غیر مناسب ہوتے نہیں ہیں, نہ بد اخلاقی میں شامل ہوتے ہیں, نہ گناہ کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں. تو مرزا جرمی بتاؤ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, ان کی اپنی کتاب ہے نا نسائی شریف, تو اس میں باب باندھا ہے امام نسائی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ محترمہ کے بارے میں کہ وہ مشرکہ ہیں نعوذ باللہ, اور انہوں نے ایک ہی حدیث لائے ہیں. اور جس کو مرزا مانتا ہے کہ جب امام باب باندھے تو باب باندھنا اس کا عقیدہ ہوتا ہے, یہ ذرا دیکھ لیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں, اور کتب ستہ میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی, المتوفا 303 ہجری, انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی 2257 نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے, یہ حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2035 آتی ہے. تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز. تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا, کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے. تو اب مرزا مان گیا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا کہ آپ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھی, حالت فطرت میں نہیں فوت ہوئی تھی, حالت شرک میں حالت کفر میں فوت ہوئی. تو بولے اب بکے. اب ایک طرف کہتا ہے میرے ایمان کا تقاضا ہے, اگر میں نہیں مانتا تو میں مطلب ایمان سے نکل جاؤں گا. یہ ذرا اس کی بھڑکیں بھی سنیں. میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں حضور کے ماں باپ کا دفاع کروں گا, اس کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہوگا انہوں لمبا پاؤں گا. میں اپنا ایمان بچا رہا ہوں, مجھے تو اس کی بزرگی نظر ہی نہیں آ رہی, میں تو اندھا ہو گیا نا. جب میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہہ رہا ہے تو میں تو اندھا ہو گیا. میں تو اندھا ہو گیا. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو جو کافر کہہ رہا ہے تو میں اس کی تو بزرگی فارغ ہو گئی. تو امام نسائی کی بزرگی فارغ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ امام ابن ماجہ نے بھی باندھا ہے تو ان کی بھی بزرگی فارغ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کمینہ آدمی ان کے بارے میں بات نہیں کرے گا کیونکہ اس کو بغض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اور اہل حدیث کا بھی نظریہ یہی ہے, جن کو کہتا ہے میرے جو ہے وہ بابے ہیں, حافظ زبیر زئی میرے بابے ہیں, ان کا نظریہ بھی یہی ہے اہل حدیث کا. اور عرب کے علماء ان کا بھی نظریہ یہی ہے, اور اس کا جو بابا ہے البانی اس کا بھی نظریہ یہی ہے. وہ کہتا ہے جو کہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین حالت فطرت میں فوت ہوئے ہیں, حالت کفر میں فوت نہیں ہوئے, وہ خود کافر ہے. تو البانی کے فتوے کے لحاظ سے مرزا جرمی خود کافر ہے, کیونکہ یہ ان کو اپنا بابا مانتا ہے, امام مانتا ہے. تو البانی نے فتویٰ دیا ہے اس پر کہ یہ کافر ہے. تو ایسے کافروں سے بچیں. اور کس طرح کی بزبانی کر رہا ہے, اپنے آپ کو کافر اور اپنے آپ کو منافق بنا رہا ہے. ایک اور مثال دیکھ لیں اس کی. کبھی کافر کسی کو کہا ہو, منافق کہا ہو, جہنمی کہا ہو, ہمیشہ علمی اختلاف کی ہے اللہ کے فضل سے. پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے جو تم نے 12 کتابیں دکھائی تھی, بے ایمان آدمی. اب وہ جو ایک چوہا انہوں نے چھوڑا ہے جو 12 کتابیں دکھا رہا ہے, جو منافق قسم کا ایک منافقانہ اپروچ رکھنے والا جو مولانا, میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا, مولوی ایک چھوڑا انہوں نے چونگڑا. پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ میں نے کسی کو کافر نہیں کہا, میں نے کسی کو منافق نہیں کہا. ویڈیوز تو نہیں چھپتی نا, آپ کا جو یوٹیوب حافظہ اللہ ہے وہ تو آپ کو آئینہ دکھاتا ہے کہ کمینے آدمی, جھوٹے آدمی, کس طرح تم علماء کرام کو منافق کہتے ہو, کافر کہتے ہو, بد زبانی کرتے ہو. مفتی راشد صاحب نے اس کو دیا تھا جواب. اس نے پہلے یہ کہا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو یہ واقعہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا, کہتے کتابیں دکھاؤ نا, کس کتاب میں لکھا ہوا ہے, ہمیں بس یہ بتاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. جب اس کا یہ دعویٰ آیا, مفتی راشد صاحب نے 12 کتابیں دکھائیں. مصنف ابن ابی شیبہ, فضائل صحابہ, مسند ابی یعلا اور دیگر کتابوں سے دکھایا کہ بھئی یہ واقعہ موجود ہے. اب کیا کہہ رہا ہے کہ کتابیں تو ہیں لیکن یہ محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے کیسے زہر پی لیا. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حضرت خالد بن ولید کا جو حوالہ مانگا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کی بجائے انہوں نے کمپیریزن شروع کر دیا کہ جی
اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا، تو وہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن یہ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لینا. یہ حوالہ دینا بھئی ہم نے یہ تو یہ کہا ہی نہیں ہے. ہم نے پہلی چیز اس سسٹر نے یہ آپ سے پوچھی تھی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے، وہ تو آپ نے بتایا نہیں. علی بھائی، خالد ابن ولید کے زہر پینے والا واقعہ کے بارے میں ایک بریلوی مفتی نے درجنوں کتابوں سے دلیل دی ہے کہ وہ واقعہ حسن ہے. آپ کی اس بارے میں کیا موقف ہے؟ بالکل جی، جعلی واقعہ ہے، اور اس کے اوپر محدثین کی جرح موجود ہے ان روایتوں کے اوپر. ہم سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ عمل کیا، کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہے کہ نہیں. ہم عقلاً ثابت کریں گے کہ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو ان روایتوں کو ضعیف سمجھتے ہیں. جھوٹا آدمی کسی محدث نے ان کو ضعیف قرار نہیں دیا، بلکہ یہ کتاب فضائل صحابہ جس کی یہ تعریف کر رہا ہے، اور شیخ عرب شیخ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کی تحکیم کی ہے. اس عرب شیخ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے. 1481 اور 1482 فضائل صحابہ جو کتاب ہے اس میں خود یہ دکھا رہا ہے. یہ ذرا آپ پہلے دیکھ لیں. یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ، دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے. 1903 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ تحکیم ایک عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحکیم کے ساتھ. 1481 اور 1482 آپ نکال لیں. عرب محقق وسیع اللہ بن محمد عباس نے ان دونوں روایات کے نیچے اس کی تحقیق میں لکھا کہ تحقیق اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے. شیخ عوامہ عرب محقق ہیں، انہوں نے المصنف ابی شیبہ کی تحکیم اور تحقیق میں اس حدیث کو صحیح کرا دیا. شیخ عمران شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کی تحکیم میں اس حدیث کو صحیح کرا دیتے ہیں. کتنا کمینہ آدمی ہے، ان کتابوں کی توہین کرنے لگ گیا کہ ان کی حیثیت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ جگہ نہیں بنائی سیاستہ میں. یہ جو درجن کتابیں ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو. اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں نا. اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی. اس لیے وہ باہر بیٹھی ہیں. اور اپنی باری ہے جناب علی فضائل صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، فضائل صحابہ پڑھیں. مصنف ابن ابی شیبہ جناب جس کا تو کوئی 25% یا 20% جو ہے نا وہ احادیث امام مسلم نے لی ہیں، بڑی فضیلت بیان کرے گا. اب کیا ہے جناب، مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک جھوٹی روایت پیش کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. جھوٹی ضعیف روایت پیش کرتا ہے. اب جناب دیکھیں میرا یہ موقف یہ ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے گردنیں اڑائیں، ان کو مارا، تو مولا علی پر بھی جھوٹ باندھتا ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے جنازے پڑھائے. ہم نے بار بار کہا کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے. تو یہاں کتابوں کی توہین کی کہ اس لیے باہر بیٹھی ہوئی ہیں. تو 12 کتابوں کے حوالے جب اس کو ملے نا یہ چکرا گیا. تو یہ کمینہ آدمی ہے، اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے، خدا کی قسمیں کھاتا ہے اور پھر جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے مجھے اسے کر دیا ہے، نعوذ باللہ. یہ نہیں اب اللہ کی قدرت میں فالٹ آ گیا. پہلے کہتا ہے اللہ نے مجھے اسے کر دیا ہے، مجھے غصہ نہیں آتا، رتی برابر غصہ نہیں آتا، اور جو مجھے چھیڑتا ہے میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. یہ اس کی تضاد بیانی ہے. یہ کمینہ آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو ایسے جھوٹوں سے دور رہنا بہتر ہوتا ہے، ایسے کمینوں سے بچنا ہے. ہم نے آپ دوستوں کے لیے کچھ کورسز جو ہے وہ لانچ کیے ہیں تاکہ آپ ان کورسز میں شامل ہوں، علم دین سیکھیں اور ایسے فتنوں اور کمینوں سے بچیں. پہلا ہمارا جو کورس ہے وہ ہے صحیح مسلم کا دورہ. 10 ماہ کا دورانیہ کا ایک دورہ ہے. ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوں گی، ہفتہ اور اتوار. عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس ہے، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے. آپ اس میں احادیث کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، آپ کی علم میں اضافہ ہوگا. ہفتے میں 2 دن تو آپ کو نکالنے چاہیے. یہ دورہ صحیح مسلم جو بہترین کتاب ہے اس کا ہم دورہ کرا رہے ہیں.